سر آپ کے علم میں ہے کہ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کرتی تو یہی دھرنے یہی احتجاج حکومت گھیراؤ تحریک میں بھی بدل سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ اتنی بڑی عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ موجود ہے اس وقت؟ یہ تاریخ نے ثابت کیا. آپ پچھلی تاریخ کا جائزہ لیں. جماعت اسلامی کا مزاج الحمدللہ ہم آئین پاکستان پر مکمل یقین رکھتے ہیں, قانون کی عملداری پر پورے یقین رکھتے ہیں, لیکن جب بھی حکومت ہو, کوئی بھی بندہ ہو جو آئین پر عمل نہیں کرے گا, قانون پر عمل نہیں کرے گا, ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی قیادت کو پوری طرح بیک اپ دیں گے, اور جو ہماری قیادت کہے گی ہم منوان اس پر عمل درآمد کریں گے, اور انشاءاللہ جماعت کا ہر کارکن اپنے امیر کے ساتھ کھڑا ہے. جی بالکل, حافظ صاحب نے جیسے اعلان کیا ہے انشاءاللہ العزیز ہم پرجوش بھی ہیں, پر امید بھی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز حکومت جو ہے وہ ان جو وعدوں کے اوپر پورا اترے گی. لیکن اگر حکومت نے ان وعدوں کے اوپر پورا نہ ہوتی تو دمادم مسجد کے اندر ہوگا اور وہ ڈی چوک میں ہوگا انشاءاللہ. حافظ صاحب نے لایا ہے مطلب دیا ہوا کہ ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں اور بڑے پیار محبت سے یہ کام کرتے ہیں. ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے, اور ہم لوگوں نے اس لیے ان لوگوں کو ٹائم دیا ہے کہ یہ پیار محبت سے, ہمارے نہیں یہ عوامی مطالبے ہیں اور لوگوں کے مسائل ہیں, اس کو پیار محبت سے مان لیں. اگر یہ نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. ابھی ہم یہ لاہور میں دھرنا کریں, اسی سلسلے میں ہم چھوٹے چھوٹے دھرنے مختلف جگہ پہ کریں گے انشاءاللہ, اور اینڈ پہ پھر گورنمنٹ اور پارلیمنٹ ہماری کون سے دور نہیں ہے. دیکھیں, جب حافظ صاحب نے دھرنے کا کہا تھا تو گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں وہ تو مذاق اڑا رہے تھے نا, اور سوشل میڈیا پہ اور بھی بہت سارے لوگ مذاق اڑا رہے تھے. تو وہ وزراء جو مذاق اڑا رہے تھے وہی مجبور ہوئے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اول تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا معاہدہ جو ہے وہ پورا کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ اسلام آباد کون سا دور ہے, یہ اسلام آباد ہے اور ڈی چوک بھی ہے اور پارلیمنٹ بھی. آپ جماعت کے ایک ذمہ دار ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعیم الرحمان صاحب کے آنے کے بعد جماعت میں کیا فرق ہے؟ بالکل فرق میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے جماعت, اور اس ٹائم پورے 25 کروڑ عوام کی آواز بن چکی ہے, اور یہ آواز انشاءاللہ دبنے والی نہیں ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کو ایک نئی اٹھان, ایک نئی جوہت اور ایک نئی پہچان دے دی ہے, اور یہ جو دھرنا ہے انہوں نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بلوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور عوام تنگ ہیں, اور بنگلہ دیش کی طرح اچانک لاوا پھٹے گا. راز الحق صاحب بھی ایک بہت اچھی پرسنالٹی تھے, لیکن ہر بندے میں ایک جیسی خصوصیت نہیں ہوتی, ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مختلف بندوں کو, مختلف لوگوں کو اپنے انداز سے صلاحیتیں عطا کی ہیں, اور اپنے انداز سے ان کو جو ان کا جینے کا جو انداز ہے عطا کیا ہوا ہے. نعیم الرحمان صاحب ایک اپنے طور پر ایک ڈائنامک شخصیت ہیں, متحرک ہیں, جوان سال ہیں, یگ خون ہے, اور وہ جماعت کو بہتر انداز سے لے کر آگے چل رہے ہیں. جماعت اپنی پالیسیوں کے اوپر ہی گامزن ہے. صرف یہ ہے کہ اس دفعہ شورا نے جو اور حافظ نعیم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا, اور یہ بجلی کے جو بم گر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ عوام کے اوپر, اس پہ آواز اٹھانا, لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا, اویئرنیس دینا, اس سے جماعت کی پذیرائی جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ طلبہ کی اور یوتھ کی اور عوام کی اتنی بڑی سپورٹ آپ کے ساتھ موجود ہے اس وقت؟ جی ڈیفینیٹلی اس وقت طلبہ, یوتھ, کسان, جتنے بھی مختلف طبقہ زندگی ہیں وہ سب اس وقت جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو کہ عام آدمی بجلی استعمال کرتا ہے, اور عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بجلی کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو, اس کی زندگی میں سکون ہو, وہ پنکھا چلا سکے, وہ لائٹ چلا سکے. لیکن حکمرانوں نے طلبہ سمیت تمام شعبۂ زندگی کا جو جینا دو بر کیا ہوا ہے. ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ٹکٹ ہے وہ جماعت اسلامی نے نوجوانوں کو دی ہے. یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی صحیح معلومات نہیں ہے. ہاں, جماعت اسلامی میں اور نوجوانوں کو آنا چاہیے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جماعت اسلامی میں نوجوانوں کی کمی ہے, یہ ایسا کچھ نہیں.